اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں تو اس سے خمر کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فیہما، ان دونوں میں اسم کبیر، گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع للناس، اور لوگوں کا کچھ فائدہ بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ گزشتہ درس میں اس آیت کے حوالے سے جو بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو خمر کا معنی ہے ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو ڈھانپ دے، اس میں انگور کی شراب یا کھجور کی شراب یا اور بھی جتنے اس طرح کے مشروبات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جتنی نشہ آور چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری خمر میں شامل ہیں جو انسان کی عقل کو ڈھانپ دیں۔ ان سب کا ممانعت قطعی طور پہ ہو چکی ہے، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب شراب کے بارے میں یا خمر کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد تدریجی احکام نازل ہوئے۔ دوسرا حکم وہ تھا جب نماز کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، کوئی چیز نشہ آور استعمال کی ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور تیسرا واقعہ وہ تھا جو میں نے عرض کیا تھا کہ شراب پینے کے بعد دو صحابہ کرام کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی وہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے اور یہ گندا کام ہے، اس کے بعد اس کے بالکل قریب نہ جاؤ، یہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ وہ تیسری آیت تھی، یعنی بتدریج یہ حکم نازل ہوا۔ اس کے بارے میں دوسری بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ شراب کا جو نفع ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا، وہ تو صرف یہ ہے کہ ایک وقتی طور پہ لذت حاصل ہوتی ہے، اور وقتی طور پہ عارضی طور پہ انسان یہ سمجھتا ہے اسے قوت اور طاقت حاصل ہو گئی ہے اس میں، لیکن اس کے مالی اعتبار سے اگر کوئی آدمی شراب کی تجارت کرتا ہے تو مالی طور پہ اس کا کچھ فائدہ اور کچھ اس کو منافع ہو جاتا ہے۔ یہ دو تین باتیں ہیں نفع والی، لیکن اس کے مقابلے میں جو اس کا نقصان اور اس کا گناہ ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ اکبر ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ جسمانی اعتبار سے حکماء نے یہ لکھا ہے کہ شراب جو ہے یہ کبھی بھی انسان کا جزء بدن نہیں بنتا، یہ نہ تو معدے میں ہضم ہوتی ہے شراب، اور نہ ہی انسان کا خون بنتا ہے اس سے، نہ ہی جزء بدن بنتی ہے، بلکہ عارضی طور پہ خون کے اندر ہیجان پیدا کرتی ہے یا تیزی پیدا کرتی ہے، جزء بدن نہیں بنتی کہ انسان کو مستقل طور پہ فائدہ دینے والی چیز ہو۔ اس لیے حکماء یہ کہتے ہیں کہ انسان کے معدے اور جگر اور گردہ اور اس کے بعد جو پھیپھڑوں کو سیل کی بیماری یا ٹی وی کی بیماری لگتی ہے، یہ ساری بیماریاں گردے کی بھی، معدے کی بھی اور جگر کی اور پھیپھڑوں کی یہ اس سے لگتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا دماغ معوف ہو جاتا ہے، انسان کی عقل ڈھپ جاتی ہے، انسان کو اپنے پرائے کا ہوش نہیں رہتا، نفع نقصان کا ہوش نہیں رہتا، انسان کو نیکی برائی کا ہوش نہیں رہتا، اور پھر بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ انتہائی اہم ملکی قسم کے راز جن پہ انسان بعض ممالک کے بقا اور ان کی تباہی کا انحصار ہوتا ہے، شراب میں انسان وہ ایسے راز اگل دیتا ہے اور اسے گلوانے کے بعد بہت سا نقصان اور خسارہ ملکوں کی سطح پہ ہو جاتا ہے۔ یہ مالی اعتبار سے بھی ظاہر ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے اس پہ، لیکن سوائے برائی اور نقصان کے اس کا حاصل کچھ نہیں ہے۔ مال تو انسان خرچ کرتا ہے کہ اس کا کچھ فائدہ ہو، کچھ بھلائی ہو اس کی، لیکن بھلائی کے بجائے
نقصان اور خسارہ ہے سراسر. اور تیسری بات یہ ایمان کے اعتبار سے روحانی اعتبار سے سراسر خسارہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب شرابی شراب پیتا ہے اور زانی زنا کرتا ہے تو ان کا ایمان ان سے خارج ہو جاتا ہے. ایمان بالکل الگ ہو جاتا ہے. جس طرح انسان اپنی قمیض جو ہے جسم سے اتار کے الگ کر دیتا ہے, ایمان انسان کا بالکل الگ ہو جاتا ہے. یہیں سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ ایمان جو ہے یہ گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے. نیکی کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور برے اعمال کرنے سے, اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے ایمان گھٹتا ہے. ایمان میں ضعف اور کمزوری پیدا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث فرمایا ہے اس کو, اور ام الفواحش ساری برائیوں کی جڑ, ساری بے حیائیوں کی ماں. اور بنی اسرائیل کا ایک واقعہ طبرانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک عابد کو, زاہد آدمی کو دھوکے سے اپنے گھر پہ بلایا اور اسے گمراہ کرنے کے لیے, برے راہ لگانے کے لیے اسے کہنے لگی کہ 3 آپشن ہے تمہارے سامنے, یا تو شراب پیو, یا اس بچے کو قتل کرو, یا مجھ سے زنا کرو, اور اگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی بھی کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں بدنام کروں گی. وہ عابد آدمی سوچ کے اس نے یہ اس نتیجے میں پہنچا, یہ فیصلہ کیا کہ قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے اور زنا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے, اور شراب پینا اس سے ذرا کم تر درجے کا گناہ ہے تو گناہ کبیرہ یہ بھی, لیکن اس میں کم کوئی دوسرا ملوث نہیں ہے, کسی کا حق نہیں مارا جاتا, تو یہ کم تر درجے کا گناہ ہے, میں یہ کر لیتا ہوں. چنانچہ اس نے شراب پی لی, لیکن شراب پینے کے بعد باقی 2 گناہ بھی وہ کر گزرا, قتل بھی کیا بچے کو اور زنا بھی کیا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ام الفواحش ہے یا ام الخبائث ہے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی شراب پی سکتا ہے یا جو آدمی شراب پی لے وہ پھر اپنی ماں سے, اپنی خالہ سے, اپنی پھپھی سے زنا بھی کر سکتا ہے. اور یہ بالکل وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم لوگ کافروں کے قدم قدم پہ چلو گے, ہاتھ پہ, پاؤں پہ, انگلی پہ, اگر وہ کسی سوراخ میں انگلی ڈالیں گے تم بھی سوراخ میں انگلی ڈالو گے, حتیٰ کہ اگر وہ اپنی ماں سے زنا کریں گے تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے. یہی ام الخبائث ہے جس نے کافروں کے ہاں خاندانی نظام کو برباد کیا ہے. نہ کسی کو ماں کا شعور ہے, نہ بہن کا شعور ہے, نہ بیٹی کا شعور ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ ام الخبائث ہے. جو آدمی شراب پی لیتا ہے پھر اس سے یہ بات بعید نہیں کہ وہ اپنی ماں سے, اپنی خالہ سے, اپنی پھپھا سے زنا بھی کر لے. اور یہ ایسی خبیث چیز ہے کہ چھٹتے انسان بس اللہ اگر نصیب میں لکھے, اللہ قسمت اچھی کر دے اور انسان توبہ طائب کرنا چاہے اور اللہ توفیق دے دے تو یہ چھوٹتی ہے, ورنہ یہ چھوٹتی نہیں. یہ ساری عمر انسان کی جان کے لاگو رہتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ایک لکھا ہے تاریخ میں کہ ایک آدمی اپنے دیہات سے اس ارادے سے نکلا کہ میں ایمان لاؤں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بیعت کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آشا نام تھا اس کا. جب وہ اپنے گاؤں سے نکلا تو راستے میں کچھ منافق یا کافر لوگ ملے اسے اور انہوں نے اس سے پوچھا کیسے جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. اس نے بتایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے, ایمان لانے کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنی پڑے گی. کہنے لگا کہ ہاں یہ تو کوئی بات نہیں, جب انسان مسلمان ہو جائے تو انسان پہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے. اس نے پھر کچھ اور باتیں کہیں
کہ بت وغیرہ کی پوجا چھوڑنی پڑے گی، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا. عائشہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا رہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے. آخر میں اسے کہا کہ ہاں یہ شراب بھی چھوڑنی پڑے گی. وہ عائشہ جو ہے سوچ میں پڑ گیا کہ شراب بھی چھوڑنی پڑے گی. اس نے کہا کہ ہاں جب ایمان لاؤ گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے شراب چھڑا دیتے ہیں. سوچ میں پڑ گیا اور سوچ کے یہ کہنے لگا کہ اچھا میں اس سال تو واپس اپنے گاؤں چلا جاتا ہوں، اپنے گھر چلا جاتا ہوں اور خوب جی بھر کے شراب پی لیتا ہوں جتنی میری خواہش ہے، اور ایک دفعہ میں پوری اپنی حسرت پوری کر لیتا ہوں. اگلے سال آؤں گا تو پھر میں ایمان لے آؤں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لوں گا. واپس چلا گیا. واپس جا خوب شراب وغیرہ پیتا رہا، اور جب اگلے سال نکلا اس ارادے سے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گر گیا اور موت واقع ہو گئی. مر گیا. وہ نیت تھی اس کی، لیکن شراب جو ہے وہ مانع ہو گئی اس کے اسلام اور ایمان لانے میں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ایک نیکی کا ارادہ کر لے تو اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اس کو ٹالنا نہیں چاہیے، نیکی کا عمل فوراً کرنا چاہیے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو آدمی عادی شرابی ہے یا بڑھاپے کی عمر تک بھی شراب نہیں چھوڑتا وہ جنت سے محروم رہے گا. محروم رہنے کا مطلب یہی ہے کہ پہلے تو وہ جائے گا جہنم میں، اور جتنی بھی اس کی سزا اللہ نے مقرر کی ہے وہ سزا بھگتے گا. اور اگر اس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا ہے، شرک نہیں کیا، تو اس کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جہنم سے نکالا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 آدمیوں پہ لعنت فرمائی ہے. یہ معمولی سا جو تعاون ہے شراب کے معاملے میں، حتیٰ کہ دکاندار کو اگر یہ معلوم ہے کہ جو آدمی مجھ سے انگور خرید رہا ہے یہ اس انگور کی شراب بنائے گا تو وہ بھی اس لعنت میں شامل ہے. دکان سے لے کے شراب کو گاڑی میں رکھنے والا وہ بھی اس لعنت میں شامل ہے. فروخت کرنے والا اور کسی دوسرے کے لیے خریدنے والا، خود خرید کے پینے والا نہیں بلکہ کسی دوسرے کو خرید کے کسی دوسرے کی خدمت میں پیش کرنے والا وہ بھی لعنتی ہے. اور جو پینے والے اور پلانے والے اور اٹھانے والے، کشید کرنے والے، کشید کرانے والے، یہ جتنے بھی آدمی ہیں جن کا ذرا سا بھی حصہ بنتا ہے شراب کے معاملے میں، اس کی تیاری میں، پینے میں، پلانے میں، ان کے سب کے بارے میں فرمایا کہ ان پہ اللہ کی لعنت. اور لعنت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے میسر کا، اور پھر یہ جو احکام ہیں، احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اس کے علاوہ قرآن مجید نے جو دینی نقصان خود بتائے ہیں جوئے کے بھی اور شراب کے بھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو بات ارشاد فرمائی ریس من عمل الشیطان، تو وہی بات ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ام الخبائث ہے اور ام الفواحش ہے. لیکن اگلی بات اللہ تعالیٰ نے الگ سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شراب اور جوا جو ہے یہ شرابیوں اور جوا کھیلنے والوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے. آپس میں قتل و غارت کرتے ہیں، آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں یہ. اور اکثر جو جوا کھیلنے والے اور لڑائی کرنے والے، شراب پینے والے، ان کی موت ایک دوسرے کے ہاتھوں ہی واقع ہوتی ہے لڑائی جھگڑوں میں آگے. اور وہی بات اللہ نے فرمائی کہ جو شرابی ہیں اور جوا کھیلنے والے ہیں، اللہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان میں بغض اور عداوت پیدا کر دے. اور آگے فرمایا یصدکم عن ذکر اللہ، جوے کے ذریعے اور شراب کے ذریعے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے. ظاہر ہے جس میں نیکی اور برائی کا شعور نہیں رہا، جو ہر وقت مدہوش رہتا ہے،
عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اسے کس بات کی خبر کہ نماز کا وقت آیا ہے یا گیا ہے، یا قرآن کیا ہے، یا اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اور فرمایا وعن الصلاۃ، اللہ کے ذکر سے تمہیں روکنا چاہتا ہے شیطان ان چیزوں کے ذریعے، اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، فہل انتم منتہون، تو پھر کیا تم باز آؤ گے؟ اس لیے کہ اس میں تمہارا ہی دنیاوی فائدہ بھی ہے، دینی فائدہ بھی ہے۔ دوسری چیز جس کا ذکر ہے وہ ہے میسر۔ میسر جو ہے یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مادہ یا سین را ہے، یسر کا معنی آسانی۔ میسر وہ کام جس میں آسانی سے پیسہ ملے۔ جوئے کے بارے میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک تو وہ چیز جوا ہے جس میں پیسہ ملنے کے اور نہ ملنے کے یکساں امکان ہو، پیسہ بیٹھے بٹھائے ملے اور نہ ملے دونوں کا یکساں امکان ہو، جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے بغیر محنت کے ایک آدمی لاکھوں حاصل کر لے، یا ایک آدمی بیٹھے بٹھائے بغیر کسی وجہ کے لاکھوں ریالوں سے محروم ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ جوا جو ہے اس میں جہاں ایک آدمی کا فائدہ ہوتا ہے وہاں دوسرے کا نقصان بھی لازم ہے۔ تجارت میں یہ نہیں ہے۔ تجارت میں انسان جب بزنس کرتا ہے تو دونوں طرف سے آدمی اپنے فائدہ دیکھتے ہیں، خریدنے والا بھی بیچنے والا بھی، دونوں اپنا اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اپنے اپنے فائدے کا تحفظ کرتے ہیں۔ لیکن جوا وہ چیز ہے جس میں ایک آدمی کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو دوسرے کا نقصان ہونا لازمی ہے، اور یہی نقصان ایک آدمی لاکھوں یا کروڑوں ریال جوئے میں آ کے ہار دیتا ہے۔ ظاہر ہے قدرتی طور پہ جو جیتنے والا ہے یا جو لاکھوں ریال بیٹھے بٹھائے اس نے چند منٹوں میں حاصل کر لیے، اس کے خلاف اس کے دل میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، اور یہی چیز اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شراب اور جوا جو ہے یہ آپس میں بغض اور دشمنی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے یہ پہلی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نفرت دلائی ان دونوں چیزوں سے، باقاعدہ حکم نہیں دیا، نفرت دلائی۔ اگلی پھر جو مرحلہ تھا اس میں نماز کے وقت شراب پینے سے ممانعت کر دی، اور پھر تیسرا مرحلہ جو تھا اس میں مکمل طور پہ اس کی ممانعت فرما دی۔ اس آیت سے ایک اور مسئلہ فقہا نے نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، تقابل کس چیز کا کیا اللہ نے؟ نفع کا اور نقصان کا، نہیں گناہ کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہر لفظ میں، قرآن کے ہر لفظ میں بڑی حکمت ہے۔ مقابلہ اللہ نے نفع اور نقصان کا نہیں کیا، مقابلہ فرمایا ہے نفع اور گناہ کا۔ جب ایک طرف دنیاوی نفع ہو رہا ہو، دوسری طرف اس کا گناہ مل رہا ہو، تو کس چیز کو چھوڑنا چاہیے؟ دنیا کے نفع کو چھوڑنا چاہیے، دنیا کے نفع کو چھوڑ دینا چاہیے اور گناہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تقابل یہاں نفع اور نقصان کا نہیں کیا کہ شراب میں تمہارا نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، نقصان نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ دنیاوی طور پہ تمہیں کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے، وقتی طور پہ لذت حاصل ہوتی ہے، وقتی طور پہ اچھی صحت لگتی ہے، وقتی طور پہ مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس کی تجارت میں، لیکن یہ دنیاوی فائدے ہیں۔ لیکن اس کا تقابل اللہ نے فرمایا نقصان سے نہیں بلکہ گناہ سے۔ اس کے مقابلے میں تمہیں حاصل کیا ہوگا؟ تمہارا دین تباہ اور برباد ہو جائے گا، تمہاری روح کی موت واقع ہو جائے گی، تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اصول کیا بنا پھر اس آیت سے؟ اصول یہ بنا کہ دنیاوی فائدے کے مقابلے میں اگر کسی چیز میں گناہ کا امکان غالب ہو، گناہ زیادہ ملنے والا ہو، تو اس چیز کو ترک کر دینا چاہیے۔ اب ہمیں خود یہ اندازہ کر لینا چاہیے ہمارے گھروں میں کتنی ایسی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے فائدے کے بغیر تو کوئی چیز بنتی نہیں ہے۔
جو لوگ فتنے کی چیزیں بناتے ہیں ان میں کوئی فائدہ تو ہوتا ہے, اس میں کچھ نہ کچھ اٹریکشن تو ہوتی ہے. ٹی وی میں بہرحال فائدہ ہے, اس کے فائدے سے انکار تو نہیں ہے. جب اللہ نے شراب کے فائدے سے انکار نہیں فرمایا تو ٹی وی کے فائدے سے انکار کیوں کریں؟ لیکن اس کا نقصان جو ہے, نقصان نہیں بلکہ اس کا گناہ, اس کا گناہ اس کے نفع سے, اس کے فائدے سے گناہ کہیں زیادہ ہے. ایمان کو برباد کرنے والا, وقت کو برباد کرنے والا, اولاد کے اخلاق اور کردار, اس کی تعلیم اور تربیت کو برباد کرنے والا, آخرت کو برباد کرنے والا, سارے گناہ موجود ہیں اس میں. اور اسی سے باقی چیزوں کا بھی اندازہ لگا لیجئے. اس لیے فقہا نے یہ مسئلہ یہاں سے نکالا ہے کہ اگر کسی چیز میں آپ یہ دیکھیں کہ فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے, اور اکثر لوگ یہی دلیل دیتے ہیں جی فائدہ دیکھنا چاہیے, انسان نقصان کی چیز نہ استعمال کرے, نقصان کا پہلو استعمال نہ کرے, انسان نقصان کے لیے استعمال نہ کرے. لیکن یہ بات صرف کہنے کی حد تک ہوتی ہے, عملاً ایسا ہوتا نہیں. آپ گھر میں ٹی وی لے آئیں, کتنے لوگ ہیں جو بچوں کو اور اپنے گھر بار کو یا بیوی کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیں یا ان کی تربیت کر دیں کہ ہاں بھائی صرف خبریں دیکھیں یا درس وغیرہ سنیں یا تلاوت سنیں, اس کے علاوہ اور کوئی پروگرام نہ دیکھیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. جو اس کا فائدہ ہے اس کے مقابلے میں اس کا گناہ جو ہے وہ ہزاروں کے حساب سے زیادہ ہے. ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ کہا جائے تب بھی کم ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے جبر تو کسی پہ کیا نہیں, مسئلہ بتا دیا اور لوگوں کے اختیار پہ چھوڑ دیا, اب تمہاری اپنی مرضی ہے. شراب اور جوئے کے بارے میں بھی حکم تو دے دیا, لیکن اب جس کا جی چاہتا ہے وہ پیتا ہے, جس کا جی چاہتا ہے وہ جوا کھیلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زبردستی تو روکنا نہیں کسی کو, لیکن بتا دیا ہے کہ ایمان سے خالی ہو جاؤ گے, لعنت تمہارے گھر پہ رہے گی ہر وقت. جوا کھیل, اور کتنے جوا باز ہوتے ہیں, شرابی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, آئے دن آپ بھی اخباروں میں خبریں پڑھتے رہتے ہیں. جوئے کی عادت پڑ گئی, شراب کی عادت پڑ گئی, پیسہ ختم ہو گیا, بیوی سے مانگا, بیوی نے انکار کر دیا, اس کی مار پٹائی کر دی. ماں سے مانگا, ماں کی مار پٹائی کر دی. باپ سے مانگا, باپ نے انکار کیا, اس کی مار پٹائی کر دی. حتیٰ کہ بعض اوقات گولی تک مار کے ختم کر دیتے ہیں کہ مجھے جوئے کے لیے پیسے کیوں نہیں دیتے, یا شراب کے لیے پیسے کیوں نہیں دیتے. بتا دیا اللہ نے, مسئلے سارے بتا دیے. اس کے بعد انسان کی اپنی مرضی ہے, جو چاہتا ہے جہنم میں جانا جائے, جو نہیں چاہتا وہ بچ جائے. آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. یہ ایک اور سوال ہے. قرآن مجید میں 13 یا 14 آیات ایسی ہیں جن میں صحابہ کرام نے سوال کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے یسألونک کے لفظ سے ان کے جواب دیے. ماذا ينفقون, کتنے خرچ کریں. پچھلی آیت جو تھی 215 نمبر, اس میں بھی یہی سوال تھا. یسألونک ماذا ينفقون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کن پہ خرچ کریں. وہاں سوال یہ تھا کہ کن لوگوں پہ خرچ کیا جائے. جواب دے دیا کہ ہاں ٹھیک ہے, اپنے والدین پہ کرو, اپنے اعزاء و اقارب پہ کرو, یتیموں پہ, مسکینوں پہ, مسافروں پہ کرو. یہاں سوال ہے, الفاظ وہی ہے, لیکن سوال جو ہے اس کا تعلق مقدار سے ہے کہ اب یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ ہم کتنے خرچ کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں سوال جو ہے یہ زکوٰۃ سے متعلق نہیں ہے, یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. آپ سے پوچھتے ہیں کتنے خرچ کریں. قل الافوا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے افوا. افوا کی مفسرین نے تشریح اور وضاحت یہ کی ہے کہ انسان کی ضرورت سے زیادہ جتنا بھی مال ہے. افوا کا مطلب ہے کہ اپنی ضرورت سے جو زائد مال ہے وہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اب یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی اپنی ثوابدید پہ چھوڑی ہے. یہ بڑا کڑا اور سخت امتحان ہے. دیکھیں نا, مسجد میں نمازی جاتے ہیں, یا نماز کی مثال چھوڑ دیجئے, ایک امتحان کی مثال لے لیں. ایف اے کے بچے ہیں یا بی اے کے بچے ہیں, امتحان کے لیے جاتے ہیں کلاس روم میں, 3 گھنٹے کا پیپر ہے, 3 گھنٹے تک سارے بیٹھے رہے, سب نے پیپر حل کیا
اور پیپر جمع کرا کے واپس آ گئے. اب 3 گھنٹے سب نے صرف کیے, سب نے اپنے پیپر پہ لکھا لکھایا, لیکن کیا سب کا نتیجہ ایک جیسا ہوگا؟ کچھ اس میں فیل بھی ہوں گے, کچھ اس میں بی گریڈ والے ہوں گے, کچھ سی گریڈ والے ہوں گے, کچھ اے گریڈ والے ہوں گے, کچھ اے پلس گریڈ والے ہوں گے. اب نماز میں جاتے ہیں, لاکھوں کے حساب سے حرم میں چلے جاتے ہیں. الحمدللہ روزانہ 5 وقت ہزاروں لاکھوں لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب یہ ایک جیسے ثواب لے کے واپس لوٹتے ہیں؟ ممکن ہے کچھ اللہ کی لعنت لے کے واپس لوٹتے ہوں, کچھ لوگوں کے منہ پہ ان کی نمازیں مار دی جاتی ہوں, کچھ لوگوں کو سی گریڈ ملتا ہو, کچھ کو بی گریڈ ملتا ہو, کچھ کو اے گریڈ ملتا ہو, کچھ کو اے پلس ملتا ہو. یہی معاملہ باقی اعمال کا ہے. اب یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سوال جو ہے اللہ نے چھوڑ دیا لوگوں کی ثوابدید پہ, اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے احکام بھی دے دیے, ان کی وضاحت بھی فرما دی. فرمایا کہ سب سے اچھا صدقہ وہ ہے کہ انسان صدقہ کرنے کے باوجود خوشحال رہے, خود سوالی نہ بن جائے, اتنا صدقہ نہ کرو. بڑا فطری مذہب ہے اسلام کا, اور بڑا اعتدال والا مذہب ہے. ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے اعتدال کو قائم رکھا ہے. ایک آدمی عرض کیا, یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے. فرمایا ٹھیک ہے اپنے آپ پہ خرچ کر. یا رسول اللہ میرے پاس ایک اور بھی ہے. فرمایا کہ اپنے بچوں پہ خرچ کر. کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس ایک اور بھی ہے. فرمایا اچھا اپنی بیوی پہ خرچ کر. کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس ایک اور بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اعزاء و اقارب پہ کر. کہنے لگا یا رسول اللہ اور بھی ہے. فرمایا کہ پھر خود دیکھ لے, جہاں بہتر سمجھتے ہو وہاں خرچ کر لو. بڑا سہل رکھا ہے, لیکن اس معاملے میں بھی ثوابدید پہ رکھا, آسان رکھا, معاملہ سہل رکھا. لیکن بات وہی ہے کہ ان چیزوں میں بھی امتحان بڑا کرا ہے کہ انسان اپنے دل میں بخل سے کام لیتا ہے خرچ کرنے میں, یا واقعی اللہ کی راہ میں کھلے دل سے دیتا ہے. خیر الامور اوسطھا, فرما دیا کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو اعتدال ہی پسند ہے. اور اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود یہ حکم فرمایا, ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا, کہ نہ تو اس طرح خرچ کرو کہ تمہارے اپنے ہاتھ گردن سے بن جائیں, اور نہ اس طرح خرچ کرو کہ بالکل اسراف اور فضول خرچی ہو, اور پھر تم خود ملامت زدہ ہو کے رہ جاؤ, خود تم بھکاری بن کے رہ جاؤ. اور عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ نے نشانی یہی بتائی, وَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرنے پہ آتے ہیں نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی اسراف سے کام لیتے ہیں, بلکہ ان دونوں راستوں کے درمیان اعتدال پہ رہتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دو کہ اب ہر انسان اپنی ضرورت خود دے سکتا ہے. میرے 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, گھر بار ہے, اور میری ضروریات کیا ہیں. اگرچہ جو ضروریات اللہ کے رسول نے بتائی ہیں وہ اگر پیش نظر رکھی جائے پھر تو ہم سارے کے سارے ہی صفر ہیں, سب کا معاملہ صفر کا ہے اگر وہ چیزیں رکھی جائے. اور صحابہ کرام نے تو اس پہ عمل کر کے بھی دکھا دیا. سلمان فارسی گورنر تھے شام کے, اور جب فوت ہونے لگے تو اس بات کی وجہ سے رونے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا, مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ سلمان میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ جس حالت میں میں تمہیں دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی حالت میں مجھے قیامت کے دن ملنا آ کے, اسی فقر اور غربت میں. اور حضرت سلمان فارسی رونے اس لیے لگے کہ میں نے گورنری کے دنوں میں دنیا کا مال بڑا جمع کر لیا ہے, اس لیے میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس منہ سے جا کے ملوں گا قیامت کے دن, کیسے ملاقات کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور وہ سامان کیا تھا جس پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے یا ندامت محسوس کر رہے تھے؟
وہ سامان یہ تھا، ایک کمبل تھا اور چند ایک برتن تھے، سر کے نیچے رکھنے کے لیے ایک سرہانہ تھا، ایک بستر تھا. یہ 3-4 چیزیں مفسرین نے اور مورخین نے لکھی ہیں. یہ 3-4 چیزیں تھیں سلمان فارسی کے پاس، جن کے بغیر انسان کا گزارا ہی ممکن نہیں. اور ان چیزوں کو حضرت سلمان فارسی یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے دنیا اکٹھی کر لی ہے، حالانکہ مجھے اللہ رسول نے سے منع کیا. اس لیے عام لوگوں کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا. حضرت ابو ذر غفاری جو تھے ان کا اسی وجہ سے حضرت عثمان سے جھگڑا بھی ہو گیا، اور حضرت عثمان نے مکہ سے باہر کسی دوسری بستی مدینہ سے باہر انہیں بھیج دیا. وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جو سرمایہ اکٹھا کرنا ہے، دولت اکٹھی کرنی ہے یا جمع کرنی ہے کل کے لیے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کرو. لیکن یہ تو بڑے توکل کی بات ہے. کم از کم اتنی شریعت اجازت دیتی ہے کہ انسان اپنے گھر بار کی ضروریات دیکھے، اپنے بال بچوں کی ضروریات دیکھے اور اس کے مطابق اپنے پاس رکھے مال، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بخل سے کام نہ لے. آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات. نصیحت کا انداز بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی پیارا اور بڑا خوبصورت ہے. مسئلہ بھی واضح فرما دیا اور اس کے بعد یہ بات فرمائی کذالک یبین اللہ لکم الآیات. اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں، اپنی باتیں، اپنے فرمان، اپنے احکام اسی طرح تمہیں کھول کھول کے بتا رہا ہے، واضح کر رہا ہے تمہارے سامنے. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی، کہ دنیا کتنی بنانی ہے، آخرت کتنی بنانی ہے. دنیا کا بھی سوچو، آخرت کا بھی سوچو. دنیا کو یہ نہیں فرمایا کہ چھوڑ دو دنیا کو، دنیا کے بارے میں نہ سوچو یا دنیا کا دھیان نہ رکھو. فرمایا کہ ہم نے احکام تمہیں بتا دیے ہیں، اب یہ خود تم سوچو، تم خود دیکھو تمہارا دنیا کا کتنا فائدہ تمہیں مطلوب ہے، آخرت کا کتنا فائدہ مطلوب ہے، دنیا کے لیے کیا بنانا چاہیے، آخرت کے لیے کیا بنانا چاہیے. جو جتنی دنیا سمجھتے ہو اتنا دنیا کے لیے محنت کرو، اور جتنی آخرت سمجھتے ہو اتنی آخرت کے لیے محنت کرو. پھر بات وہی ہے کہ لوگوں کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے اب اپنی احکام اور مسائل تمہیں بتا دیے ہیں، اب اس پہ عمل کرنا نہ کرنا، کتنا کرنا ہے، تھوڑا یا زیادہ، یہ تمہاری اپنی مرضی پہ ہے. اور جتنا کچھ کرو گے اتنا وہ اللہ سے پال ہوگے. آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک اور سوال ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے 2 آیتیں نازل ہو چکی تھیں. ایک آیت تو یہ تھی کہ یتیموں کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ. دوسری آیت یہ تھی کہ جو آدمی یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتا ہے. جب یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام جن یتیموں کی کفالت کر رہے تھے ان کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہو گئے. ان کے مال الگ کر دیے، ان کا رہنا سہنا الگ کر دیا، ان کا کھانا پینا سب الگ کر دیا، تاکہ ایک حللے کی خیانت کا امکان بھی باقی نہ رہے. بڑی سخت بات تھی یہ کہ جو آدمی یتیم کا مال اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے وہ جہنم کی آگ پیٹ میں ڈالتا ہے. اور صحابہ کرام اس کے بعد بڑے سخت محتاط ہو گئے. اس احتیاط کے بعد جب لوگ مشکل محسوس کرنے لگے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، یتیم کی کفالت کرنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ ان کے ہر معاملے کا الگ حساب رکھنا، الگ کرنا، انہیں الگ رہن سہن کا معاملہ کرنا یہ بہت مشکل ہے. لہذا پھر یہ سوال کیا گیا کہ یتیموں کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ اس میں کچھ رعایت کی جائے یا اس میں کوئی سہولت پیدا کی جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کل اصلاح لہم خیر. اصلاح کا معنی بھلائی، بہتری. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اصل جو مطلوب چیز ہے وہ ان کی خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا ہے. یتیموں کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ کرنا یہ ہے مطلوب. اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا
یا مصیبت میں ڈال لینا یا تمہارے اوپر کوئی سختی کرنا یہ مطلوب نہیں ہے. آگے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. مخلوط کا معنی ملا جلا اکٹھا. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر وہ یتیم جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ہی رہیں، مل جل کے رہیں تمہارے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اصل معاملہ نیت کا ہے. یہاں پہ تمہاری نیت جو ہے وہ یتیم کی بھلائی ہونی چاہیے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں آنی چاہیے، اس میں تمہارا کوئی ذاتی مفاد یا ذاتی طمع یا ذاتی لالچ نہیں ہونا چاہیے. 100% یتیم کی بھلائی پیش نظر ہونی چاہیے. اب یہ نیت رکھتے ہوئے اگر تم ان کا کھانا پینا، ان کا رہنا سہنا اپنے ساتھ کر لو اور کچھ پلس مائنس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. کچھ کمی بیشی اگر ہو جائے تم سے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ تمہاری نیت کا معاملہ ہے. تمہاری نیت میں یتیموں کی بھلائی اور یتیموں کی خیرخواہی ہونی چاہیے. واللہ یعلم المفسد من المصلح. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس کی نیت میں فساد ہے، جو بگاڑ پیدا کرنے والا ہے، اور جو اصلاح کرنے والا، جو خیر اور بھلائی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کی نیتوں کو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَآنَتَكُمْ، تو تمہارے اوپر سختی کرتا. سختی کس بات کی؟ سختی اسی بات کی کہ نہیں ایک ایک پائی کا اور ایک ایک ہللے کا حساب لوں گا میں. جو یتیم کا مال ہے اس میں سے تمہیں لینے کا کچھ بھی حق نہیں ہے، اس کا ایک ہللہ بھی تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو سخت حکم تمہیں دے سکتا تھا، اس معاملے میں تمہارے لیے مشکل پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اس میں انسانی کمزوریوں کی گنجائش رکھی. اللہ نے انسانی کمزوریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے رخصت دی. اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا ہی معاملہ ہمیں بھی اپنے بال بچوں سے، اپنے اعزاء و اقارب سے کرنا چاہیے. اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو کڑا حساب رکھنا ہے یہ بڑی ظلم اور زیادتی کی بات ہے. انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے. اپنے بہن بھائی ہیں، اپنے اعزاء و اقارب ہیں، یا کسی کی آپ کفالت کر رہے ہیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، یا کوئی اور اپنا بھائی ہے یا بہن ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرتا ہے تم بھی دوسروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو. من لا یرحم لا یرحم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی خود دوسروں پہ رحم نہیں کرتا، خود دوسروں کے ساتھ نرمی نہیں کرتا، لا یرحم، اللہ بھی اس سے نرمی نہیں کرتا، اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا. اور اپنے بال بچوں سے، اپنی بیوی سے نرمی کرنا، اس کا تو بڑا اللہ نے ثواب دیا ہے اور بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر رکھا ہے. یہ جو تصور ہے، ہاں جی ٹائٹ کر کے رکھنا چاہیے، اپنا اچھی طرح روب ڈال کے رکھے، یہ حماقت اور جہالت کی باتیں ہیں. گھر میں جاتے ہی سارے گھر میں ایسے خوفزدہ ہو جائیں جیسے کوئی درندہ گھر میں آ گیا ہے. یہ مطلوب نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نرمی کرتا ہوں، میں اگر چاہتا تو تمہارے ساتھ سختی کر سکتا تھا، اور اللہ کو پورا حق ہے اس بات کا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے تمہیں اس بات کی رخصت اور گنجائش دی ہے کہ انسانی فطرت کی جو کمزوریاں ہیں یا جو کوتاہیاں ہیں اس میں لغزش ہو جاتی ہے، لہذا اس بات میں قطعاً کوئی حرج کی بات نہیں کہ جن کی تم کفالت کر رہے ہو، یتیم ہے، بیوہ ہے، یا کوئی بھائی ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، اس کا مال تم لے رہے ہو، اس کی تجارت کر رہے ہو، اس کے ساتھ کچھ اور اس کی سرپرستی کر رہے ہو، اس کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، تمہارے اوپر اس معاملے میں سختی نہیں ہے. ان اللہ عزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے
جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ میں یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ پورا کوڈ آف لائف ہے، ساری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے یکجا کر دیے ہیں اس میں. باقی آگے جو معاملات ہیں نا، آپ دیکھیے اس پورے سورہ میں کوئی جنت کا، جہنم کا، اللہ کی ڈانٹ ڈپٹ یا اس طرح کے مسائل جس طرح کے سورہ 29 اور 30 پارے میں ہم نے پڑھے ہیں اس طرح کے مسائل نہیں ہیں یہاں، بلکہ یہ پوری زندگی اور نظام حیات کے جتنے بھی مسائل مختلف پیش آ سکتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو باری باری ارشاد فرما رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ مشرک جو ہے ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں. مسلمان کا اور مشرک کا یا کافر کا نکاح جو ہے وہ آپس میں جائز نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ولا تنکحوا، اور اس کے بعد آگے پھر نکاح طلاق کے مسائل بھی ہیں جو بڑے اہم ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان فرمائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. ولا تنکحوا، یہ اس کا ذرا آپ کو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا، بہت ایک باریک نقطہ بھی ہے اس میں. تنکحوا کون سا فعل ہے جی؟ مضارع ہے اور صیغہ لا تنکحوا نہیں ہے نا، ممانعت ہے اس میں، اور ویسے مخاطب کا صیغہ ہے. لا تنکحوا نہ تھا اصل میں، نون تو گرا ہوا ہے یہاں سے. لا تنکحوا المشرکات، تم لوگ مراد ہے مسلمان. مراد کون ہے؟ مسلمان. لا تنکحوا، اے مسلمانوں تم لوگ نکاح نہ کرو کس کے ساتھ؟ مشرکات، مشرک عورتوں کے ساتھ. تم لوگ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو حتی یؤمنن، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں. جب ہجرت کا معاملہ تھا اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی عورت آتی ہے ہجرت کر کے ایمان لاتی ہے پھر تو اس کو اپنے پاس رکھو، اس سے نکاح کرو، اور نکاح اگر کسی سے ہے پہلے سے تو پہلے سے نکاح وہ بحال ہے. اگر کوئی عورت ایمان نہیں لاتی تو مسلمان اور مشرک عورت جو ہے ان کا نکاح آپس میں از خود ٹوٹ جائے گا، از خود ان کی علیحدگی ہو جائے گی. اور اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر جب تک وہ مشرک یا کافر عورت ایمان نہیں لاتی جب تک اس سے نکاح نہ کرو. قطعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرما دی. آگے فرمایا والا آمتم مؤمنۃ، یہ تقابل کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک طرف مشرک عورت ہے، خاندان والی، حسب نسب والی، مال والی، جمال والی، اور آپ کو بڑی اٹریکشن ہے اس میں، بڑی خوبصورت لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے اور بڑی پرکشش ہے آپ کے لیے. لیکن اس کا مقابلہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک لونڈی کے ساتھ جو غلام ہے. ولا آمتم مؤمنۃ، اور ایک مومنہ لونڈی خیر بہتر ہے من مشرکۃ، مشرک عورت سے جو آزاد ہے، حسب نسب والی ہے، مال والی ہے، جمال والی ہے. ایک تو یہ نکاح کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، اور پھر عام ایک اصول بھی اس سے نکل آیا، عام ایک اصول بھی اس سے بن گیا کہ مسلمان اور مومن جو ہے وہ کافر سے افضل ہے، اولا ہے. مومن آدمی، مسلمان آدمی کافر اور مشرک سے افضل ہے، اولا ہے، بہتر ہے. اور اللہ نے تقابل کیا ہے ایک آزاد مشرک عورت کا ایک مومن لونڈی کے ساتھ، اور فرمایا کہ وہ مومن لونڈی جو ہے وہ کہیں زیادہ افضل ہے تمہارے لیے اس مشرک عورت سے جو جمال والی ہے، مال والی ہے، حسب والی ہے، خاندان والی ہے. اس سے تمہارے لیے وہ لونڈی جو ہے وہ زیادہ افضل ہے جو ایماندار ہے. ولو اعجبتکم، ولو، اور اگر اعجبت، عجیب کا معنی، عجیب اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو حیرانگی میں ڈال دے. اتنا انسان کے لیے وہ ایک غیر متوقع چیز ہو جسے دیکھ کے انسان حیران رہ جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی مشرک عورت جس کو دیکھ کے تم حیران ہو جاؤ، تمہارے دل میں کھب جائے وہ عورت، تمہیں بڑی اچھی لگے، بڑی خوبصورت لگے، تمہیں عشق ہو جائے اس سے،
لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی خواہش، اپنا عشق، اپنی محبت، اپنی لو جو ہے اس کو قربان کر دو ایمان کی خاطر. اور آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ. یہ ہے وہ نقطہ جو میں واضح کرنا چاہتا تھا. یہاں بھی تُنْكِحُوا کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے اور صیغہ مضارع ہے اور جو مخاطب کا صیغہ ہے اور مضارع مجہول ہے. تم کہو تن کے ہو مجہول ہے. تن کے ہو معروف تن کے ہو. جی جی ہاں یہ اس میں وہی ہے، وہی میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی صیغہ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے مردوں کے لیے، عورت کے لیے استعمال نہیں ہوا. عورت کے لیے اگر استعمال ہوتا تو کون سا ہونا چاہیے تھا لفظ؟ تنکحنا لا تنکحنا المشرکین، عورتوں کو عورتیں نکاح نہ کریں مشرک مردوں سے. لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تنکحوا المشرکین، اور نہ تم نکاح کراؤ مشرک عورتوں کے مشرک مردوں کے ساتھ، نہ نکاح کراؤ عورتوں کے یعنی مومن عورتوں کے. مشرک مردوں مشرکین یہ مردوں کے لیے ہے، جمع کا صیغہ ہے. پہلی آیت میں پہلے حصے میں لا تنکحوا المشرکات، مرد جو ہیں وہ نکاح نہ کریں مشرک عورتوں کے ساتھ، اور دوسری آیت میں یا اس حصے میں یہ ہے کہ تم نہ نکاح کراؤ مومن عورتوں کے مشرک مردوں کے ساتھ. اس میں اہم بات یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی. مرد کو حکم دیا گیا کہ اور تم اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ. مردوں کو تو یہ حکم دیا گیا کہ تم نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ، تم نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ. لیکن جب عورتوں کا معاملہ تھا تو پھر بھی مردوں کو مخاطب کیا کہ تم لوگ اپنی مومن عورتوں کے نکاح مشرک مردوں کے ساتھ نہ کراؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے لیے جو حکم دیا گیا وہ اس کے ولی کو دیا گیا ہے کہ تم اپنی مومن عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ. یہاں سے بھی جو ولی کی موجودگی اور ولی کی رضا جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی احادیث میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو عورت ولی کے بغیر نکاح کرتی ہے وہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اور تیسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو عورت ولی کے بغیر نکاح کرتی ہے وہ زانیہ ہے زانیہ ہے زانیہ ہے. اتنی سختی ہے اس معاملے میں. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، پھر وہ شرط سال لگا دی کہ اپنی تم مومن عورتوں کے مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرو. حتیٰ یؤمنوا، حتیٰ کہ وہ مومن مرد ایمان لے آئیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تقابل فرمایا جس طرح پہلے تقابل فرمایا تھا. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ، اور مومن غلام بہتر ہے من مشرکن، ایک مشرک آزاد آدمی سے. مشرک آزاد ہے اور مومن جو ہے وہ غلام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن غلام جو ہے وہ بہتر ہے مشرک مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ وہ
مشرک مرد جو ہے تمہیں کتنا ہی بھلا لگے، کتنا ہی اچھا لگے، کتنا ہی خوبصورت لگے، لیکن اس سے غلام جو ہے وہ مومن غلام وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بتا دی کہ یہ اللہ نے فیصلہ کیوں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، اولئک یہ لوگ یدعون بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف۔ اولئک کا اشارہ مشرک مرد ہو یا عورت ہو اس کی طرف ہے۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح اور شادی جو ہے یہ محض انسان کے شہوانی جذبات پورے کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تہذیبی اور دینی، اخلاقی اور قلبی تعلق کی بنیاد ہے۔ بہت ہی گہرا تعلق جو ہے وہ اس سے پیدا ہو جاتا ہے، قلبی تعلق قائم ہو جاتا ہے مرد اور عورت میں۔ اور جہاں اس بات کا امکان ہے کہ ایک مومن عورت جو ہے وہ مشرک مرد سے نکاح کر کے اس مشرک عورت کو مومن بنا لے یا اس کو اسلام میں داخل کر لے، اس سے کہیں زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ مومن عورت جو ہے وہ خود اگر کسی ایسے مشرک اور کافر گھر میں چلی جائے تو خود اس گھر کے ماحول سے یا ان کے دین سے متاثر ہو کے خود اپنا دین چھوڑ دے۔ اگر دونوں میاں بیوی اپنے اپنے عقیدے پہ اور اپنے اپنے دین پہ رہتے ہیں، مسلمان عورت اپنے دین پہ رہتی ہے، کافر اور مشرک اپنے دین پہ رہتا ہے، تب بھی یہ ممکن نہیں کہ ان دونوں میں روزانہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اور اگر عورت جو ہے یا مرد اپنا دین اسلام چھوڑ کے شرک اور کفر میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کی تباہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بتا دی کہ چونکہ یہ مرد اور عورت کا تعلق جو ہے یہ بڑا گہرا اور قلبی تعلق پیدا ہوئے بغیر یہ انسان نبھا نہیں سکتا، جب تک قلبی تعلق پیدا نہ ہو یہ تعلق نبھتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علت بتا دی کہ کافر اور مشرک جو ہیں وہ تمہیں آگ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ تعلق اگر تمہارا ان کے ساتھ قائم ہو گیا تو وہ تمہیں بھی اسی طرف گھسیٹ کے لے جائیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے، ایک تو مطلب یہ ہو گیا کہ اسلام نے قطعی طور پہ ممانعت کر دی اس بات کی کہ مشرک مرد اور جو مسلمان عورت ہے یہ آپس میں ان کا نکاح نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو پھر جب اسلام نے ممانعت کر دی کہ مشرک مرد اور مومن عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح نہیں ہوا اور وہ دونوں زانی اور زانیہ کے حکم میں آئیں گے۔ اب ہمارے ہاں بھی معاملات تو اگر اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ خود ہمیں جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں ان کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے ایسے گھرانوں میں نہیں کرنے چاہیے جو نام نہاد مسلمان ہوں لیکن قبر پرست ہوں یا بدعات کرنے والے ہوں یا اور دوسرے شرکیہ افعال میں مبتلا ہوں۔ جب آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت دین پہ کریں، توحید پہ کریں، ان کو قرآن حدیث پڑھا لیں، تو پھر اس کے بعد ایسے گھرانوں میں ان کے رشتے کرنے جہاں شرک اور بدعت کا معاملہ ہو یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر ہندوستان میں تو معاملہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ نازک ہے، وہاں پہ بعض تحریکیں جو ہیں وہ باقاعدہ اس نیت سے چلائی جا رہی ہیں ہندو لوگ کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ ہندو جو ہے وہ نکاح کریں۔ آپ کے وہاں RSS اور دوسری تنظیمیں، متعصب قسم کی ہندو تنظیمیں جو ہیں وہ باقاعدہ ایک تحریک کے طور پہ یہ کام کر رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیوں جو ہیں ان کو اپنے نکاح میں لایا جائے اور ان کو دین ان کا بدلا جائے اور ان سے آگے کافر اور مشرک اولاد پیدا ہو۔ اب اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کس پہ ہے؟ اس کی ذمہ داری والدین پہ ہے
کہ والدین خود بھی اپنا ایمان جو ہے اس کو مضبوط کریں اور آگے اپنے بال بچوں کی تربیت بھی اس نہج پہ کریں. اب اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ فطروں سے محفوظ رکھے، لیکن بعض لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جہیز کی وجہ سے بھی بعض واقعات ایسے ہو رہے ہیں کہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان گھرانے مجبور ہو جاتے ہیں اپنی بچیوں کو ہندوؤں اور مشرقوں کو دینے کے لیے. تو یہ ساری صورتیں جتنی بھی ہیں ان کا حل سوچنا چاہیے. ایک تو والدین کو اپنے ان معاملات پہ اپنا ایمان قائم اور پکا رکھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے ان باتوں کا، دین اور اسلام کے احکام جنہیں معلوم ہیں، انہیں ان باتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یہ تو ایک سونامی ہے جو بہا کے لے جائے گا ہمارے دین اور اسلام کو، اور اس کے آگے بند باندھنا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور شعور دی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے، اللہ تمہیں بلاتا ہے الی الجنہ، جنت کی طرف. یہ کافر اور مشرک جو ہیں یہ تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف، اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے باذنہ، اپنی توفیق سے، جس کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے. کافر اور مشرک جو ہیں وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. اب یہ تمہارا اپنا انتخاب ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے کہ تم کس راستے پہ جانا چاہتے ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں، اپنے فرمان کھول کے بیان کرتے ہیں للناس، واسطے لوگوں کے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم بتا دیا، اپنی آیتیں بتا دیں، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس پہ نصیحت پہ عمل کرو. اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف تمہیں لے جانا چاہتا ہے، جبکہ کافر اور مشرک جو ہیں وہ تمہیں آگ کی طرف لے جانے والے ہیں. آگے پھر اسی طرح ایک اور مسئلہ تھا حیض کے بارے میں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ ایک اذیت ہے. اذیت سے مراد بیماری اور تکلیف بھی ہے اور گندگی اور غلاظت بھی ہے. گندگی اور غلاظت بھی ہے، بیماری اور تکلیف بھی ہے. فرمایا کہ ہوا اذن، وہ ایک اذیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تقدیر میں یا ان کی قسمت میں لکھی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، فَاعْتَزِلُوا، الگ رہو، نساء عورتوں سے، فی الْمَحِيضِ حیض کے دوران. جب عورتوں کو حیض آنا شروع ہو جائے تو فرمایا کہ ان سے الگ رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یطہرن، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں. یہاں پہ قریب نہ جانا اور ان سے الگ رہنا، اس کی وضاحت احادیث میں موجود ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے مجامعت نہ کی جائے، ہم بستری نہ کی جائے ان سے حیض کے دوران. حیض کے دوران عورت کے لیے نماز پڑھنا درست نہیں، جائز نہیں ہے، روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے. حیض کے دوران عورت روزہ بھی چھوڑے گی اور نماز بھی چھوڑ دے گی، لیکن روزے کی قضا نہیں، روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے. قرآن مجید کے بارے میں یہ بات تو واضح ہے کہ قرآن مجید کو اپنے ہاتھ سے چھونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پڑھنے پڑھانے کی حد تک اجازت دی گئی ہے کہ ہاتھ لگائے بغیر عورت اگر اپنی شاگردوں کو، بچیوں کو، اپنی اولاد کو پڑھانا چاہے تو پڑھانے کی اجازت ہے.
اور الگ الگ جگہ سے تسلسل کے بغیر اگر خود بھی زبانی تلاوت کرنا چاہے تو اس میں انشاءاللہ حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح حیض کے دوران طواف سے منع کیا گیا ہے کہ عورت طواف نہ کرے، لیکن حج کے باقی ارکان وہ ادا کر سکتی ہے. سعی کی اجازت تھی بغیر حیض کے دوران، لیکن اب چونکہ وہ مسجد کا حصہ بن چکا ہے لہذا علماء نے یہی کہا ہے کہ چونکہ حائضہ کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، اب وہ چونکہ مسجد کا حصہ بن چکا ہے لہذا حائضہ کو سعی بھی اس وجہ سے نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اگر یہ چیز نہ ہو مسجد والی شرط تو پھر سعی کی اجازت تھی، لیکن جو واضح طور پہ ممانعت ہے وہ طواف کی ہے اور حج کے باقی ارکان حائضہ کر سکتی ہے. اسی طرح طلاق دینا حیض کے دوران یہ بھی ممنوع ہے. حیض کے دوران چونکہ مرد اور عورت میں ایک قدرتی طور پہ بوجھ سا پیدا ہو جاتا ہے اور اس بوجھ کو پیش نظر رکھتے ہوئے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ حیض کے دوران طلاق نہ دی جائے، بلکہ طہر جب عورت پاک ہو جائے اور جب فطری طور پہ عورت اور مرد کے درمیان رغبت پیدا ہو جاتی ہے، میلان پیدا ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس وقت اگر واقعی ان کے درمیان طلاق کے مسائل اور ایسے مشکلات ہیں اگر دینی ہو تو پھر طہر کے دوران دی جائے. ایک اور بیماری ہے اس سے ملتی جلتی، لیکن یہ حیض کے ایام جو ہیں یہ تو خود عورتوں کے لیے معروف ہوتے ہیں، کم سے کم 3 دن سے لے کے 10 دن تک عام طور پہ عادت ہوتی ہے، لیکن اس سے کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں. استحاضہ ایسی بیماری ہے جس میں مسلسل خون خارج ہوتا رہتا ہے، وہ استحاضہ بیماری کہلاتی ہے. اب اس استحاضہ بیماری کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس بیماری سے پہلے عورت کو اپنی عادت کا جو علم تھا کہ یہ دن میرے بیماری کے ہیں، ان ایام کو بیماری کے ایام شمار کر کے باقی دنوں میں وہ سارے کام کرے جو پاک عورت کرتی ہے. نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، اگر طواف کرنے کی ضرورت ہو طواف بھی کرے، اپنے شوہر کے پاس بھی جائے، وہ جتنے بھی کام پاک عورت کرتی ہے وہ ان دنوں کو چھوڑ کے جو اس کی عادت کے دن تھے ان کو چھوڑ کے باقی دنوں میں وہ سارے کام کر سکتی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب عورت پاک ہو جائے حیض سے، بیماری سے پاک ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں فَآتُوهُنَّ، اب ان کے پاس آ سکتے ہو ہم بستری کے لیے. مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. مطلب یہ ہے، حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ جو فطری طریقہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا مرد عورت کے اکٹھا ہونے کا، اس طریقے سے اپنی عورت کے پاس آؤ. مراد یہ ہے کہ انسان، اس آیت کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں میں یہ بات مشہور تھی یا ان کا عقیدہ تھا یا ان کے ہاں یہ مسئلہ تھا کہ اگر عورت کے ساتھ ہم بستری کی جائے پیٹ کے بل تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے. اس سے ان کے عقیدے کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے اس آیت میں کہ اپنی عورتوں کے پاس تم کسی بھی طریقے سے آ جاؤ، خواہ وہ پیٹ کے بل ہوں، کمر کے بل ہوں، پہلو کے بل ہوں، اس کی اجازت ہے. لیکن یہ فرمایا کہ من حیث امرکم اللہ، کہ جو فطری طریقہ اللہ نے رکھا ہے. دوبر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دوبر کے راستے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے وہ مجھ پہ ایمان نہیں لایا، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سخت ممانعت ہے. لیکن جو فطری راستہ ہے، جو فطری طریقہ ہے، اس کے لیے کوئی طریقہ شریعت نے معین نہیں فرمایا کہ ضرور ایسے ہی ہو، عورت کمر کے بال ہو یا پیٹ کے بال ہو یا پہلو کے بال ہو، کوئی بھی طریقہ ہو. اللہ فرماتے ہیں وہ درست اور جائز ہے،
اس میں کوئی معنی بات نہیں ہے. یہودی جو تھے ان کے ہاں حائضہ عورت سے بالکل یہ ان کا طریقہ تھا یا ان کی شریعت میں یہ تھا کہ بالکل ان کے پاس نہیں جانا. ان سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے, ان سے نفرت کرتے تھے اور ان سے کھانا پینا تک الگ کر لیتے تھے. عیسائیوں میں یہ بات تھی کہ وہ حیض کے دوران بھی اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے. ان دونوں مسئلوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وضاحت فرما دی. ایک وضاحت تو یہ فرمائی کہ بس صرف ان سے ہم بستری کی ممانعت ہے, باقی ان کے ساتھ معاملات سارے اسی طرح کرتے رہو جس طرح طہر کے دوران کرتے ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حائضہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے قرآن مجید تلاوت کرتے تھے. میں حائضہ ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کرتی. میں حائضہ ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا یا چادر مبارک میرے جسم پہ پڑتی. مطلب یہ ہے ساری حدیثوں کا کہ عورت کے ساتھ ویسے میل جو رکھنا چاہیے, اس کے ساتھ سارے معاملات کرنے چاہیے, اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے اور اس سے باقی سارا تعلق قائم کرنا چاہیے. حتیٰ کہ اگر ویسے کوئی انسان اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے, اس کے ساتھ ملاپ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے, لیکن ہم بستری کی اجازت نہیں ہے. جو عیسائیوں کا طریقہ تھا وہ بھی غلط تھا, جو یہودیوں کا طریقہ تھا وہ بھی غلط تھا. اور وضاحت کر دی مسلمانوں کے لیے کہ ان سے ہم بستری کے لیے تو الگ رہو, باقی ساری چیزیں جائز ہیں. ان کا کھانا پینا اور ان کے ہاتھ کی پکائی ہوئی چیز اس سے نفرت کرنا یا اس سے الگ ہونا یہ قطعاً جائز نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرمائی. بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے اشاروں کنایوں میں بتائی ہے قرآن میں, اور بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہوں کہ جس بات پہ جو بات امر والی ہے یا جو بات نہی والی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتائی ہے کہ یوں کرو یوں نہ کرو. جہاں اشارے کنائے میں بات کرنی مطلوب تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے اشارے اور کنائے میں بات فرمائی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم, نساؤکم تمہاری عورتیں حرث کھیتی ہیں, لکم تمہارے لیے, فاتو حرثکم انا شئتم آؤ تم اپنی کھیتی کے پاس, انا شئتم جس طرح سے چاہتے ہو. یہی وہ بات ہے جو یہودیوں کی بات کی تردید میں اللہ نے فرمائی کہ اپنی عورت کے پاس جس طریقے سے بھی تم آنا چاہتے ہو, ہم بستری کرنا چاہتے ہو, اس کی اجازت ہے, لیکن جو فطری طریقہ ہے, جو فطری راستہ ہے, اسی راستے سے. اور پھر دوسری بات یہ بھی فرما دی کہ آؤ عورتوں کے پاس محض لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں, محض لطف اندوز حاصل ہونے کے لیے نہیں, بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہماری کھیتیاں ہیں جس سے ہمیں کھیتی حاصل کرنی ہے, جس سے ہمیں فصل حاصل کرنی ہے. کھیتی میں بیج ڈالنے کے لیے آؤ, محض لذت اور لطف اندوز ہونے کے لیے نہ آؤ, بلکہ اپنی کھیتی سے فصل حاصل کرنے کے لیے آؤ. یہ کھیتی اور کسان کی جو اللہ تعالیٰ نے اشارے اور کنائے میں بات بتائی ہے بڑی خوبصورت ہے. یہ ایک بات تو یہ ہے کہ دونوں یہ چیزیں مساوی نہیں ہیں. یہ جو مساوات کا ایک جن سوار ہے اور بھوت سوار ہے, یہ عورت مرد مساوی ہے. مساوی کیسے ہیں؟ ایک کھیت ہے, ایک کسان ہے. کسان کا کام تخم ریزی کرنا ہے اور کھیتی کا کام فصل کو اگانا ہے. یہ دونوں ایک نہیں ہے, دونوں کے کام الگ الگ ہیں. کھیتی کا کام الگ ہے, کھیتی کے فرائض الگ ہیں, کھیتی کی ذمہ داریاں الگ ہیں. کسان کا کام الگ ہے, کسان کی ذمہ داری الگ ہے, کسان کے فرائض الگ ہیں. کھیتی اور کسان ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک جیسے نہیں ہیں یہ دو. یہ نو تو ایک ہے, ان دونوں کے ملاپ سے, ان دونوں کی تخم ریزی سے چیز تو ایک ہی مطلوب ہے حاصل کرنا, لیکن ان دونوں کے طریقہ کار, ان دونوں کی ذمہ داریاں, ان دونوں کے فرائض, ان دونوں کے ذمے جو اللہ نے کام لگائے ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں. ایک کھیتی ہے, ایک کسان ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ کھیتی کے پاس جاؤ بیج ڈالنے کے لیے تاکہ تمہیں فصل حاصل ہو اس سے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائی, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ,
قدمو آگے بھیجو لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے کچھ آگے بھیجو. جب بوڑھے ہو جاؤ گے، جب تمہارے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں رہ جائے گی، جب تم خود کمانے کے قابل نہیں ہو جاؤ گے، تو اپنے مستقبل کے لیے کچھ آگے بھیج لو. مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں جو اولاد لکھی ہے، نسل انسانی کی بقا کے لیے جاؤ اپنی بیوی کے پاس، تمہاری اولاد ہو اس سے. اب یہ جو منصوبہ بندی اور یہ ادھر ادھر کے واہیات اور بکواس اور کافروں کے طریقے اور کافروں کی تہذیب جو ہے، یہ ساری قرآن تو اس کی بات نہیں کرتا، حدیث سے تو منع کیا ہے ان چیزوں سے. فرمایا کہ کھیتی کے پاس جاؤ ہی اس مقصد کے لیے کہ تم قدموا لانفسکم، تاکہ تم اپنے انفسکم اپنے مستقبل کی فکر کرو، اور اس سے دین بھی ہے اور دنیا دونوں ہے. یعنی دنیا میں بھی اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنے مستقبل کے لیے کچھ آگے بھیج لو، اپنے مستقبل کی تیاری کر لو کہ جب تم بڑھاپا آ جائے، تم پہ بوڑھے ہو جاؤ، تو تمہاری جگہ پہ تمہاری اولاد ہونی چاہیے تمہارا سہارا بننے کے لیے. اور لفظ اللہ تعالیٰ نے ایسے ارشاد فرمائے ہیں جس میں دین اور دنیا دونوں آتے ہیں. قدموا لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے آخرت میں بھی کچھ بھیجو، اپنی اولاد کو نیکی سکھاؤ، اپنی اولاد کو کی تعلیم تربیت اچھی کرو، اس کو قرآن حدیث پڑھاؤ تاکہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے. وہ قدموا لانفسکم، آخرت میں بھی اپنے لیے اپنی جانوں کے لیے کچھ بھیجو آگے، اپنی اولاد نیک بنا کے، اپنی اولاد کی نیک تربیت کر کے، اس کو نیکی کے راستے پہ لگا کے، اور اپنے بڑھاپے کا سہارا بھی بناؤ، اس کے لیے بھی کچھ فکر کرو. فآتوہن من حیث امرکم ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور پسند کرتے ہیں پاک رہنے والوں کو. مطلب یہ کہ ان احکام سے پہلے اگر ان احکام کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اور آئندہ کی زندگی میں جو پاکیزگی کے اور طہارت کے مسائل تمہیں بتائے ہیں ان پہ عمل کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور یہ جان رکھو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملنے والے ہو. یعنی یہ احکام دینے کے بعد یہ بات کہہ دینی کہ ہاں یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، ایسا کرو، ایسا نہ کرو. اس کے بعد یہ فرما دینا کہ ہاں یہ بات نہ بھولنا کہ تم مجھ سے ملنے والے ہو. مطلب یہ کہ یہ احکام دے کے چھوڑ نہیں دینا میں نے، ایسے نہ سمجھ لینا کہ ہاں جی اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا، کوئی بات نہیں. فرمایا کہ مجھ سے ملنے والے ہو، تم میرے پاس آنے والے ہو. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور. زمین پہ چلو پھرو، زمین سے کھاؤ پیو، اٹھو بیٹھو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ بالآخر میرے پاس آنے والے ہو. بار بار اللہ تعالیٰ احکام دینے کے بعد اس بات کی یاد دہانی کرا دیتے ہیں، اس بات کی نصیحت کرتے ہیں، اس بات کو دہرا دیتے ہیں کہ یہ بات نہ بھولنا کہ یہ احکام میں نے دے دیے، تمہیں چھٹی ہوگی. چھٹی نہیں ہوئی، بلکہ ان احکام پہ عمل کرنا مطلوب ہے. نہیں کرو گے تو سزا دوں گا، اور اگر عمل کرو گے تو تمہیں انعام اور اجر ملے گا اس کا اللہ تعالیٰ سے، تم ملنے والے ہو. بشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو جو نیک عمل کریں گے، اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، ان کے لیے بشارت ہے کہ تمہارے لیے اجر اور ثواب ہوگا قیامت کے دن.